السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردانی چین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگ ہر خبر کی جانکاری رکھ سکے، خاص کر ان گودی میڈیا کی گندی اور جھوٹی اور فیک خبروں پہ توجہ نہ دے، ان کے چنگل میں نہ پھنسے۔ اس لیے آپ کا یہ بھائی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو ساری دنیا کی خبریں آپ لوگوں کے قدموں میں ڈالوں۔ بہرکیف ایک اچھی خبر یہ ہے نکل کے آئی ہے، کل شام میں یعنی تقریباً 8:30 پونے 9 بجے موہن بھاگوت کی اور موٹا بھائی کی اور سنیاسی چندی چور بونے جوکر کی موہن بھاگوت نے کلاس لے لی۔ موہن بھاگوت نے کھلے طور پہ کہہ دیا، نہ تم لوگ کو RSS میں گنتی کرتے ہیں، نہ RSS میں شامل کرتے ہیں، تم لوگ ایک گھنونا اور جھوٹا خواب ہے۔ موٹا بھائی، سنیاسی اور جو ہے سو ہمارے دیش کے پردھان منتری کے لیے ایسے اپشبد استعمال کیا اس نے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تمہارا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا سارے دیش سے۔ صرف یہ سینٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سارے اسٹیٹوں میں بھی نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ تیرے کو جو کچھ بھی پہچان ملی وہ ہمارے RSS کی محنت سے ملی، لیکن اب RSS تیرے کو بے دخل کرتی ہے، کیونکہ تو ایک ناکارہ اور ناکام پرائم منسٹر ہے۔ یہ کہا موہن بھاگوت نے۔ اس کے بعد بڑی ہلچل سی مچ گئی، بڑا ادھم سا مچ گیا، پھر کافی دیر تک روئے دھوئے چیخے چلائے لیکن وہ ایک سننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ بھئی RSS کا چیف ہے موہن بھاگوت، انہیں جو بول دیا سو بول دیا، اس کے اوپر کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ بات کرے، یا بات کرنے کی بھی ہمت کسی کی نہیں ہوتی۔ یہ ایک اتفاق نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ کڑوا سچ ہے۔ اس کی وجہ یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو، یہ چیزیں یہ نوبت آنے کی، سنیاسی بونا جوکر چندی چور ٹخلا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ بیچ اس کا بوئیوا تھا کہ وہ کسی طریقے سے، حالانکہ یہ لوگوں کے تعلقات RSS کے اور موزی کے کافی دنوں سے خراب چل رہے تھے، لیکن پھر بھی کھلے طور پر اس کو بے دخل نہیں کرے تھے، باہر کا راستہ نہیں دکھائے تھے۔ یہ سنیاسی جوکر جو کانے جس طریقے سے بھرا موہن بھاگوت کے، یہ بہت بڑا کام ہوگا، یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ اس کو ہی بول کے نہیں بھئی، موٹا بھائی کو بھی بہت سنایا اس نے، کوئی لاج نہیں رکھی کہ یہ ہمارے دیش کا ہوم منسٹر ہے، یہ نہیں کچھ نہیں، ایسا دکھ رہا تھا کہ جو کچھ ہے کرتا دھرتا باپا مپا مبو پورا انہیں سے موہن بھاگوت، اس کو ہی بنا کے رکھے ہیں یہ لوگ، بس یہ لوگوں کا یا نام استعمال ہو رہا، یہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ اور میڈیا کو وہاں پہ جانے سے اندر منع کیا گیا، میڈیا کو بھی نہیں گھسنے دیا گیا، میڈیا کو بھی نہیں گھسنے دیا گیا، کیونکہ معلوم ہے میڈیا تو جو ہے سو یعنی کس کی ہے وہ لوگوں کو پتہ ہے اچھی طرح، وہ لوگوں کو تنخواہ کون دیتے ہیں، کس سے ان کا گھر چلتا ہے، بال بچے چلتے ہیں، یہ سارے چیزوں سے واقف ہے۔ اس لیے اس نے بالکل نکار نہیں دیا بلکہ ڈکار بھی لے لیا موہن بھاگوت نے، اور یہ بعد میں جب یہ لوگوں کو بھیج دیا، میٹنگ ختم بھی،
یہ لوگوں کو بے عزت کر کے کھلے طور پر اعلان کر دیا موہن بھاگوت یہ دیش سے ان کا صفایا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے سو صفایا یہ ہمارے ہاتھ میں تھا، ریموٹ ان کا، ہم جب چاہے جہاں چاہے استعمال کرتے ان کو، یہ ہمارے اس پہ کام گئے سب بھائی۔ اس نے ہر وہ سچ سامنے رکھ دیا جو انہوں ایک گھنونا اور جھوٹا خواب بنے ہوئے تھے۔ ہر چیز کی ایک میعاد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، انہوں تو سارے حدیں سارے ہر چیزیں پار کر دیا۔ اور آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کل یہ میرے آنکھوں کے سامنے ہوا تقریباً، یعنی بالکل میں سامنے بیٹھ کے نہیں دیکھا، بالکل قریب سے دیکھا ہوں۔ یہ کسی کی سنائی بھی نہیں ہے، سنائی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے بھائی کی دیکھی ہوئی بات ہے۔ جس طریقے سے ناگپور جا کر ہم نے جائزہ لیا، بڑے نزدیک سے دیکھا، اور جو گند مچاتے ہیں لوگ، گندگی پھیلاتے ہیں یہ لوگ، گندگی برپا کرتے ہیں، بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، صرف انہوں باتوں کی حد تک ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بتا دو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کل تقریباً 4 مسجدوں میں نماز پڑھا میں نے ناگپور میں، لیکن چاروں مسجد میں برابر لاؤڈ اسپیکر بھی لگے ہوئے تھے، اذائیں بھی لاؤڈ اسپیکر میں ہو رہی تھی، اور نماز بھی باضابطہ طور پر لاؤڈ اسپیکر میں پڑھی گئی۔ اب لیکن انہوں 30 مار خواہوں کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، کیونکہ چندی چور ہے بھائی، ان کا کام ہے جملہ بازی کرنا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا کام ہے گندگی پھیلانا، گندگی برپا کرنا، جبکہ انہوں کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں پاؤں پٹ کے تو دم نکل جاتا، موتر نکل جاتا، ان کا ٹٹی کر لیتے ہیں نا، لیکن زہر پھیلانے میں پیچھے نہیں ہٹتے، گندگی پھیلانے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کا تو خیر جو ہے سو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طریقے سے جو ان کا کام ہوا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اتنی بے عزتی، اتنی رسوائی، اتنی ذلالت بھی اٹھا کر انہوں سانس لے رہے ہیں، جبکہ کوئی عزت والا سانس بھی نہیں لیتا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کا بھائی یہی کہے گا ان اللہ مع الصابر، ہمیشہ صبر کا پھل میٹھا ملتا ہے۔ انہوں کتنے نے ظلم کرے، کتنے نے عزتیں دے، کتنے نے زیادتی کی، یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ہوئے بھائی، تو آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں۔ اب یہ ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس دور کو حقیقت سمجھا، انہوں اس وقت کو ہمیشہ کے لیے آگاہ سمجھا، کیونکہ انہوں زندگی میں کبھی دیکھے نہیں تھے یہ ٹائم۔ ان کو کبھی کبھار ایسا مل جاتا ہے تو انہوں کیا کی سمجھے تھے، اگرچہ اس کو غنیمت سمجھ کے دیش واسیوں کو لے کے چلتے اور اپنی انسانیت کو جگاتے انہوں تو اور کچھ دن دیکھ سکتے تھے۔ اب چلو ان کے اچھے دن آگئے، سمجھو ان کے اچھے دن آگئے۔ بہر کے منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ویڈیو خود بھی دیکھو اور پوری دیکھو، ویڈیو کو لائک کرو اور 4 دوست احباب کو بھیجو، کیونکہ اب اس کا اوپر سیکنڈ پارٹ بھی بہت جلدی تیار ہو رہا ہے۔ کیا کرنے والے وہ لوگ، کیا فیصلہ لینے والے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔